تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ سے 6 سائنس ڈسکس کروں گی۔ 6 سائنس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ہدایت کے بارے میں بتائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا ہم سے خوش ہے، کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم 6 سائنس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو سائن ہے ہدایت پر ہونے کا، کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں، کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی، خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اس پہ احسان کر دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی اس کی بات پسند آ جائے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلا سائن یہ ہے کہ یو آسک اللہ فار ہدایت یور سیلف، اور اس کے لیے دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8، کہ اے ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو، کہ جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، ہمیں استقامت دیجی، اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، بے شک تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ دعا استقامت کے لیے، ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں نا، جیسے رین آفٹر رین، یا سفر کے دوران، یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنے لسٹ میں شامل کر لیں۔ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ کبھی میرے دل کو پھیریو نہ، کیونکہ اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کا دل ہے، تو اللہ چاہے تو اللہ انسان کے دل کو پھیر دے، لیکن جب دل پھر جاتے ہیں تو نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا جو سائن ہے دیٹ یور آسک یور اللہ فار ہدایت۔ سیکنڈ سائن دیٹ یور ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ۔ انسان کے ہدایت پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف بھاگتے، جیسے اللہ نے کہا ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے۔ وہ آیت میں آپ لوگوں کو سناتے ہیں، سورہ آل عمران کی ورس 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil، جب بھی وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہر کوئی پھسل جاتا ہے۔ او ظالموں، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفس پہ، ذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہائے اللہ، یا او اللہ، یا کچھ بھی، مطلب کہ ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا کہ اللہ سے، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے، یا گناہ جب کرتے ہیں تو ایک دم اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دی، صرف یاد آ جانا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور لذنوبہم، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر دے۔ اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے؟ اور پھر کہا گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ اس لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے۔ تو گناہ سے توبہ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیے، تو یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے۔ باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے اور بار بار بھی پھسل جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ۔ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں گناہ کے، بار بار وہ گناہ کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار وہ توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ وہ بار بار کرتے ہیں، وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے، بٹ سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے۔
دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس دور کا حصہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے، اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہو رہی، کو ایجوکیشن یونیورسٹی کا ماحول الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک قول آپ کو سناتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں ہے نا، تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے، تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک پہ سب کچھ ہے، اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اب اپنے نفس پر قابو کر کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جو بلیور ہے، جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے، کسی چیز سے، کسی سن سے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، فورگیٹ کر جاتا ہے، بار بار پلٹی کھاتا ہے، تو پلٹتا ہے، بار بار جھپٹتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے، کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ If he is reminded he will remember، اور اس کے ہدایت کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے تو وہ ریمائنڈر لیتا ہے، اکڑ نہیں دکھاتا، یہ نہیں کہتا کہ مائنڈ یور بزنس، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ میں جو مرضی کروں۔ اب تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں۔ تو ہدایت کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے تو وہ ریمائنڈ کرتا ہے۔ اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم جج کر لیتے ہیں اس کی ڈریسنگ سے، جیسے خواتین میں یونیورسٹی میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے، ہم ان کو دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے ویسے ہی دور ہے۔ کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں، کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں، کیا پتہ ویسے انوائٹ کریں کسی حلقہ میں، کوئی اللہ رسول کی بات سنائیں اور انہیں افیکٹ کر جائے، ان کا دل تبدیل ہو جائے، ان کا دل چینج ہو جائے۔ اس لیے کبھی کسی کو جج نہ کریں، ریمائنڈر دیں، نصیحت کرو دوسروں کو، اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہدایت پہ ہے، وہ نصیحت پکڑ لے گا۔ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے، بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، فارگیٹ فل ہے، انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے۔ اس لیے یہ حلقہ، یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو۔ قرآن ڈیلی پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے اور تھوڑا تدبر کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس، کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے۔ اپنی مسٹیکس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں، کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، آپ ریفائن ہو، امپروو ہو، اور مزید بہتر بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں۔ وہ ایک کوٹ ہے بڑا زبردست، اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی صرف تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو آپ کی کوئی خامیاں نہیں بتاتا، یا آپ کو آپ کے گریبان میں جھانکنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کرتا، اس کا مطلب آپ کی جو فرینڈشپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے ہے، کیونکہ سنسیئر دوست آپ کو ہمیشہ کریکٹ کرے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد نا گھنٹی بجا دینا، تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے۔